سورة المدثر نمبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله گزشتہ سبق میں مسئلہ شفاعت کے سلسلہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو کل قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہوں گے، ان کے حق میں شفاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ کون ہوں گے؟ اس کا خلاصہ شرک کرنے والے، شرک پہ مرنے والے، دین اسلام کو کھیل تماشا بنانے والے، اہل بدعت، بدعات پہ مر مٹنے والے اور اسی پہ خاتمہ ہوا، تو ایسے محروم القسمت وہ قیامت کے دن شفاعت سے بھی محروم ہوں گے۔ آج کے سبق میں بھی اسی سے متعلقہ چند گزارشات، یہ آپ کے سامنے سورۃ المدثر ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی بعض افراد کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہوں گے۔ چنانچہ آپ صفحے کے شروع سے تیسری سطر دیکھیں، آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینہ، مل گیا؟ کل نفس، کرو مانو، ہر جان، ہر متنفس، بما کسبت، اپنی کمائی میں، رہینۃ، محبوس ہوگا، جکڑا ہوا ہوگا۔ جو اس نے کمائی کی، کسب کیا، یعنی اعمال بد کیے، نافرمانی، بغاوت، تو قیامت کے دن رہینۃ، اس میں جکڑا ہوا ہوگا اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آ رہا ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ۔ سارے انسان، فرمایا نہیں، الا، مگر اصحاب الیمین، دہنے ہاتھ والے، اصحاب والے، الیمین، دہنے ہاتھ والے، کہ قیامت کے دن جن کو نام اعمال دہنے ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں، تو یہ کامیاب لوگ ہوں گے، جنت کے لائق اور مستحق ہوں گے۔ تو فرمایا یہ اس سے مستثنا ہے
یہ اس سے خارج ہیں اور یہ اپنے گناہوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر نہیں لائیں گے اور نہ ہی اپنے گناہوں کے جال میں یہ پھنسے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں گے الا اصحاب الیمین، کہ جن کو نامہ اعمال ملے گا دائیں ہاتھ میں۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو ان کو اللہ کریم فی جنات، باغات میں داخل کر دے گا۔ جنت کی جمع جنات، باغات، باغات میں، جنت میں اللہ انہیں داخل کر دے گا۔ اور وہ جو کلو نفس بما کسبت رہینۃ، اپنے گناہوں میں پکڑے اور جکڑے ہوئے تھے، گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لا رہے تھے، انہیں اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ عملی پریکٹیکل فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایک دن ہم دونوں کا آمنا سامنا کرائیں گے، جنتیوں کا جہنمیوں سے، جہنمیوں کا اہل جنت سے۔ تو اہل جنت جو ہیں یتساءلون، یہ سوال کریں گے، جنتی سوال کریں گے کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے یعنی جہنمیوں سے، جو مجرم ثابت ہوئے اور جہنم میں جا پہنچے۔ سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام جہنم کا سقر بھی ہے۔ ما سلککم، وہ مستقر کا معنی ٹھکانا ہوگا، سقر کا معنی ٹھکانا نہیں، اور نہ ہی اللہ یہ سقر والا ٹھکانا نصیب کرے کسی مسلمان کو۔ ما سلککم، ما کس چیز نے، سلککم تمہیں پہنچا دیا، تمہیں داخل کر دیا، فی سقر، سقر میں یعنی جہنم، کس چیز نے، کس جرم نے، کس غلطی نے، کس جرم کے نتیجے اور اس کی پاداش میں تم جہنم میں اور سقر میں پہنچے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کون سا تم سے گناہ اور ایسا جرم سرزد ہوا کہ تم جہنم میں جا پہنچے ہو؟ اب جہنمی اپنا جرم خود بیان کریں گے۔ ان جرائم کو سننا ہے، ان خرابیوں کو سوچنا ہے کہ اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی خرابی ہم میں نہ پائی جا رہی، کہ قیامت کے دن ہمارا بھی شمار ان میں نہ ہو جائے۔ سبق سننے اور عرض کرنے سے مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اہل جنت کے جو اعمال، خوبیاں، کمالات ہیں وہ اپنی زندگی میں پیدا کریں، اور جو جہنمیوں کی جرائم اور علامتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، پھر تو کامیابی ہے۔ تو قالو آگے سے جواباً کہیں گے، کون کہہ رہے ہیں آپ؟ جہنمی لوگ، کہ ہمارے گناہ تو بہت سارے ہیں، جرائم تو ہمارے ذمہ بہت سارے ہیں، لیکن سب سے پہلا اور بڑا جرم یہ ہے لم نکو من المصلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ سب سے پہلا اور بھاری جرم ہمارے ذمہ ہے۔ لم نکو، نہیں تھے ہم، من المصلین، نماز پڑھنے ادا کرنے والوں میں سے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا یہ وہ جرم ہے کہ جو قیامت کے دن موجب عذاب ثابت ہوگا، کہ اس پر اللہ کی طرف سے عذاب لازم اور واجب ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلے بعد الایمان بندے سے سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ کس چیز کے بارے میں ہوگا؟
نماز کے بارے میں فرمایا اگر نماز میں یہ کامل اور درست ثابت ہوا تو قد افلح و انجح. یہ عجیب جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ایسا کامیاب ہو گیا کہ اس کے بعد کسی عمل میں کمزوری ہوئی بھی صحیح تو اس کی کامیابی میں وہ کمزوری رکاوٹ نہیں بنے گی. افلح و انجح، اس کی کامیابی اور نجات یہ یقینی بن جائے گی. اور فرمایا اگر اس میں بھی ناکام ہو گیا، اس میں ہی فیل ہو گیا، نمازوں میں ہی ناقص ثابت ہوا تو قد خواب و خاسر، اسی طرح کا برابر کا جملہ ذکر کیا. قد خواب و خاسر، پھر یہ ایسا ناکام اور خسارے میں پڑ گیا کہ اس کے علاوہ کوئی نیکی، کوئی عمل، کوئی عبادت بھی وہ اس کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکے. تو ایماندار آدمی کی نجات کا مدار وہ نماز پہ رکھا ہے. مشرک کافر پہ تو ویسے فرض ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے بیچارہ ٹکرے مارتا ہے، سردی بھی برداشت کرتا ہے اور وضو بھی کرتا ہے، سارا تردد کرتا ہے. لیکن کسی بد عقیدہ مشرک کافر پر نماز اللہ کی طرف سے فرض نہیں جب تک کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جائے. کوئی بھی شریعت کی عبادت ہے وہ اہل ایمان پہ فرض ہے. جس کا ایمان عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق نہیں، بے شک کرتا رہے عمل عبادت، اللہ کی طرف سے اس پر کچھ فرض نہیں ہے. اس لیے آپ قرآن کریم میں غور کریں، قرآن جہاں بھی کسی عمل کا ذکر کرے گا، اس کی ادائیگی کا، تو وہاں اہل ایمان کو خطاب کرے گا. پورے قرآن میں دیکھ اہل ایمان کو خطاب کرے گا. مثال کے طور پر روزے کے عمل کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ فرمائے میں کسی کافر مشرک نال گل ہی نہیں کردا یادی اور گلاں پیا کرساں. اے علی گل کسی کافر مشرک نال میں کردے ہی نہیں، کسی منافق بے ایمان نال اے نہیں. خطاب ہی ہے یا ایھا الذین ایمانداروں سے، تم پہ روزے کو فرض کیا. اسی طرح ذکر اذکار کو دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، صبح بھی کرو شام کو بھی کرو، اس کی تسبیح اور یاد میں مشغول رہو کہ ذکر عبادت ہے اور یہ عبادت کا مکلف ایماندار ہے. درود والی آیت کو دیکھ لو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آگے کسی کافر مشرک نو آکھے درود پڑھ، یہ رولا پہندے بھی نبی خود درود و سلام سن دے کہ نہیں سندا. اے تو نبی تک فرشتے پہنچان دل کہ نہیں پہنچائیں دے. یہ رولا ہی بات ہے تیرے تے درود پڑھنا ہے ہی نہیں. کسی بد عقیدہ مشرک کافر کے لیے درود کا حکم ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنو، پہلے اس ایمان کو قبول کرنا ہوگا، پھر ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو درود عبادت تھی، اس کا مکلف بھی اہل ایمان کو بنایا. اسی طرح نماز ہے تو 13ویں پارہ میں فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ. میرے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے آ چکے ہیں کہ نماز کو قائم کریں. تو نماز بھی کس پہ فرض ہے؟ مومنوں پر، اہل ایمان پر. کوئی بھی عبادت دیکھیں تو تمام عبادات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن ذکر کرے گا. یہ کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز کو دیکھیں تو تب بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. کون؟
یا ایھا آمنوا، تو کسی کافر مشرک پر نماز ہے ہی نہیں، تو اہل ایمان بھی اگر اس میں سستی، غفلت اور کاہلی اختیار کرے تو اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی بھی کوئی نہیں۔ تو جہنمی کیا جرم ذکر کریں گے؟ پہلا، قالوا لم نک من المصلین، نہیں تھے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے۔ نماز کی فرضیت پر اگر کسی کا عقیدہ نہیں، نماز میں پڑھے گئے کلمات اور اس میں بیان کردہ عقیدہ، اس پر بھی اگر کسی کا ایمان نہیں، یا ویسے نماز کا عادتاً تارک ہے، نماز کو ضائع اور ترک کرنے والا، یہ سب اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ لم نک من المصلین، اور دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَلَمْ نَكُ، اور نہیں تھے ہم، نُطْعِمُ، کھلاتے کھانا، المسکین، غریب مسکین مستحق کو۔ یاد رکھیں نفلی صدقات مراد نہیں، کہ ان کے نتیجہ میں عذاب کا ڈراوا اور اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ نفلی صدقات ان کے کرنے پہ اجر ہے، نہ کرنے پہ پکڑ نہیں ہے۔ واجبی صدقات، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، عشر کا ادا نہ کرنا، رمضان کا صدقہ فطر ادا نہ کرنا، صاحب نصاب ہو کر قربانی نہ کرنا، صاحب استطاعت ہو کر حج ادا نہ کرنا، واجبی صدقات، اللہ کے نام کی کوئی نظر منت مانی ہے، وہ کام ہو گیا، اس کا اب ادا کرنا واجب ٹھہرا، اس کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کرنا، یہ جو واجبات ہیں مالی، ان کے ادا نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ تو یہاں لم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو ہم فقراء غرباء کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی واجبی صدقات ان کو نہیں دیا کرتے تھے، کہ ان کے مستحق حقدار یہی مساکین غرباء اور فقراء ہیں۔ نفلی صدقات مراد نہیں ہے، یہ دوسرا جرم۔ نماز نہیں ادا کرتے تھے، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، قربانیاں، حج، صاحب نصاب اور استطاعت ہونے کے باوجود ہم یہ حقوق واجبیہ یہ بھی ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ ایک قولی، نمبر دو بدنی، نمبر تین مالی۔ لم نک من المصلین، نماز میں کتنی قسمیں کھڑی ہیں؟ دو، قولی، بدنی، یہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسری رہ گئی مالی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اس دے قریب بھی کوئی نہ سے ویندے۔ تینوں عبادت کی قسمیں، کہ ہم عبادت میں، حقوق اللہ میں غفلت اور سستی برتتے تھے، یہ مطلب ہے۔ تیسرا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا، اور تھے ہم، نماز نہیں پڑھتے تھے، غرباء کو کچھ نہیں کھلاتے تھے، یہ تو نہ کرنے کی چیزیں ہیں، کرتے کیا تھے؟ وہ کرنا کیا ہے؟ وَكُنَّا، اور تھے ہم، نَخُوضُ، مشغلوں میں پڑے ہوئے، مَعَ الْخَائِضِينَ، مشغلے میں پڑے ہوئے لوگوں کی معیت اور سنگت میں۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک معنی نخوض، ہم دین کے مخالف شغل میں پڑے ہوئے تھے، دین کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکامات کا استہزاء اور مذاق ٹھٹھا کرنا۔ نخوض، دین کے مخالف سرگرمیوں میں مشغول رہنا، یہ ہمارا شغل اور مشغلہ تھا۔ مع الخائضین، اور بے دین قسم کے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کر کے، ان کی مجلسوں میں آ جا کر کے وہ بھی دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم نے بھی یہی شغل مشغلہ بنا رکھا،
دین کا مذاق اڑاتے، اس کا استہزاء اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی سرگرمیوں میں ہم مشغول رہتے تھے۔ ایک جرم، ایک معنی، اور نمبر دو کنا نخوض مع الخائضین، دنیا کے کام کاج اور دھندوں میں یوں مشغول ہوئے کہ وہ دنیا کی محبت، حرص و لالچ اللہ کے دین کی طرف آنے میں مانے اور رکاوٹ بن گئی۔ یہ دونوں معنی اس میں، ایک اللہ کے دین کی مخالفت کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دین اسلام کی توہین اور اہانت کیا کرتے تھے، اور دوسرا دنیا میں اس قدر منہمک ہوئے، اس قدر دنیا کے ساتھ دل لگا بیٹھے کہ وہ دنیا آڑے اور رکاوٹ بن گئی اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے۔ مطلب ہم غافل رہے، کنا نخوض مع الخائضین۔ اور چوتھا جرم وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا کرو مانا، نیند آ رہی ہے، وَكُنَّا اور تھے ہم، نُكَذِّبُ جھٹلاتے، تکذیب کرتے، بِيَوْمِ الدِّينِ بدلے کے دن کو، جزا کے دن، قیامت کے دن کے منکر تھے، قیامت کے دن کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھے۔ انہی معاملات میں ہم پڑے رہے، انہی غفلتوں کا شکار رہے، نماز کا دھیان بھی نہیں رہا، واجبی صدقات ادا کرنے کی فکر بھی نہیں رہی، اور دنیا کے مشغلوں میں پڑے رہے، اللہ کے دین کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں ہوئی، اور دین کا الٹا استہزاء اور مذاق کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن پر ہمیں ایمان و یقین نہیں تھا، الٹا اس کی تکذیب کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اسی حال میں زندگی بسر ہو رہی تھی کہ یہاں تک کہ اتانا آ پہنچی الیقین، موت۔ جزاک اللہ۔ الیقین کا معنی وہ یقینی شے، وہ کیا ہے؟ موت۔ شیطان نے دھوکے میں رکھا، ابھی تو نوجوان ہے، بوڑھا ہوگا، توبہ کر لینا، نمازی بھی بن جانا، اللہ کے دین کی طرف بھی لگاؤ اختیار کر لینا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑا وقت، کون سا تم پر بڑو بڑھاپا آ گیا، کون سی ابھی تو جوانی ہے تم پر موت آ کھڑی ہوئی۔ شیطان نے ہمیں دھوکے اور غفلت میں ڈالا، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آن پہنچی ہم پر الیقین، الموت، موت سرہانے آن پہنچی، اور موت کے آنے کے ساتھ ہی نہ ہمیں مہلت ملی، نہ سوچنے کا موقع ملا، نہ کوئی بات کلام کرنے کا موقع ملا، ساری تمنائیں اور حسرتیں دل میں لیے ہوئے ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑا، آخرت کی منزلوں کی طرف جانا پڑا۔ اس حال میں دنیا چھوڑ کر کے ہم آ گئے، اللہ کی عدالت میں آج قیامت کے میدان میں پہنچے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ، پس نہیں نفع اور فائدہ دے گی ان کو، نہیں نفع اور فائدہ دے گی ان کو، شفاعت و سفارش، الشافعین سفارش کرنے والوں کی، ان کو نفع نہیں دے گی۔ کیا معنی؟ مفسرین فرماتے ہیں ان کے حق میں شفاعت ہوگی ہی نہیں تو نفع کہاں سے دے گی؟ نفع نہ دینے کا مطلب ان کے حق میں شفاعت ہوگی بھی نہیں، یعنی وہ شفاعت جس سے دوسرے مستحق لوگ فائدہ اور نفع اٹھائیں گے، وہ نفع ان کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے حق میں شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شفاعت سے محروم لوگ ہیں۔ ہمیں غور کرنی چاہیے، یہ 4 خرابیاں قرآن نے ذکر کی۔ کتنی؟ بے نمازی ہونا،
واجبی صدقات کو نہ ادا کرنا، واجبی صدقات سمجھ رہے ہیں نا، واجبی صدقات نہ ادا کرنا، اور دنیا کے اس قدر مشغلوں میں مشغول ہونا کہ وہ دین سے ہمیں غافل کر دے، اللہ کی عبادت سے، دین کو سیکھنے اور سمجھنے سے غافل کر دے، اور آخرت کے دن کا انکار کرنا جو دن ہے جزا اور بدلے کا۔ اگر ان جرائم میں سے کوئی جرم کیا اور زندگی بھر اس سے چھٹکارا نہیں پایا، اپنی اصلاح اور فکر نہیں کی، اسی پر خدا ناخواستہ خاتمہ ہو گیا، تو قیامت کے دن یہ شفاعت سے محروم ہوگا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ ذرا ذہن حاضر کرو، آگے جملہ بڑا اس سے بھی بڑھ کر سمجھنے والا آ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ کم بخت لوگ آج قیامت کے دن شفاعت سے محروم ہیں، لیکن وجہ کیا بنی کہ یہ بے نمازی کبھی زندگی میں نمازی نہ بن پائے، واجبی صدقات میں غفلت کرنے والے اس کی ادائیگی انہوں نے نہ کی، دنیا میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ کبھی دین کا انہیں خیال نہ آیا، قیامت کے دن پر ان کا ایمان و ایقان نہ ہو سکا قائم۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کہیں جنگلوں میں رہتے تھے جہاں انہیں کوئی آگاہ کرنے والا نہیں تھا؟ سبب کیا ہے کہ اتنی بڑی زندگی عمر پائی، 60 سال، 70، 80، 90، 100 سال، اور اتنے عرصے اور زندگی بھر ان کو راہ راست کی طرف آنے کی فکر نہ ہوئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے جملے میں سن لیجئے، قرآن ذکر کرتا ہے ان کی وجہ محرومی کی، بدبختی اور بے دینی کی، قرآن سے دوری تھی۔ کس سے دور رہے؟ قرآن سے دور رہے، قرآن سمجھنے سے دور، سیکھنے سے دور، درس قرآن سے دور۔ اس سے دوری کا نتیجہ کہ وہ انہی خرابیوں میں مبتلا رہے، انہی پر خاتمہ ہوا۔ آج قیامت کے دن شفاعت سے اللہ نے انہیں محروم کر دیا، کیونکہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوتی، یہ خرابیاں دور ہوتی تو اس کا ذریعہ قرآن پاک تھا۔ چنانچہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ، پس کیا ہو گیا ہے ان کو، پس کیوں نہیں کہ وہ عن التذکراتی، نصیحت سے، تذکرہ نصیحت نامہ مراد کتاب اللہ، فَمَا لَهُمْ، پس کیا ہو گیا ان کو، عن التذکراتی، کہ نری نصیحت سے، نصیحت نامے سے، معرضین، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اس سے کیا کرنے والے تھے؟ منہ پھیرنے والے، اس کی طرف آنے کو تیار نہ تھے۔ جرم یہ ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، پس کیا ہو گیا ان کو کہ وہ نری نصیحت سے، نصیحت نامے سے، معرضین، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، اس سے دور بھاگنے والے ہیں، قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی فکر نہیں، اس پہ عمل کرنا بطریق اولا پھر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کیسے قرآن سے معرضین، اعراض کرتے تھے، منہ پھیرتے اور بھاگتے تھے؟ سنو قرآن کا جملہ، فرمایا کَأَنَّهُمْ، گویا کہ وہ، گویا کہ وہ، حمر، حمر، حمار، کرو نا مانا، گدے ہیں۔ قرآن سے منہ پھیرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے انہیں انسان کہا، اس لیے کہ انسانیت کا درس یہ قرآن دیتا ہے۔ جو اس کا سبق اور درس قبول نہیں کرتا، اس میں انسانیت باقی نہیں رہتی۔ انسانیت نہیں رہے گی تو وہ گدھا ہے، دیکھنے میں بے شک انسان۔ ضروری نہیں کہ 4 ٹانگوں والا گدھا ہوگا، 2 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ، ذرا قرآن کا انداز سمجھنا، پس کیا ہو گیا ان کو، فَمَا لَهُمْ، مالیا، یہ وہاں آتا ہے جہاں غصے اور ناراضگی کا اظہار ہو۔
فما لہم، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ 23ویں پارے کے شروع میں آیا مالی لا عابد الذی فطرنی، اے قوم کے لوگوں خود مسئلہ سمجھنے کی بجائے مجھ پہ تان و تشنیع کرنے لگے ہو، مجھے کیا ہو گیا، کون سی کم بختی میرے سر پہ آ پڑے، میں کیوں نہ اس اللہ کی خالص عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ تو مالیا مالکم مالہم یہ کہاں آتا ہے؟ غصے اور ناراضگی کے مقام پر۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، پس کیا ہو گیا ان کو کہ وہ رب کی نصیحت سے، رب کے نصیحت نامے سے منہ پھیرنے والے ہیں، اس سے بھاگنے والے ہیں۔ کیسے؟ کأنہم حمر، گویا کہ وہ گدھے ہیں۔ پھر گدھے بھی دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک پالتو گدھا ہوتا ہے، ایک جنگلی وحشی گدھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کأنہم، گویا کہ وہ حمر، گدھے ہیں، مستنفرۃ، جنگلی گدھے، وہ وحشی گدھے، اور حقارت پیدا کی، گویا کہ وہ گدھے ہیں اور گدھے بھی جنگلی اور وحشی۔ فرمایا یہ قرآن سے یوں بھاگتے ہیں کہ جیسے وہ وحشی گدھا فرت، بھاگتا چلا جا رہا ہو، کس سے؟ من قسورہ، شیر سے۔ کس سے؟ قسورہ، شیر۔ جیسے جنگلی گدھا جنگل میں شیر کو آتے ہوئے دیکھے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، آوازیں بھی نکالتا ہے، بھاگتا بھی ہے۔ فرمایا یہ قرآن کو دیکھ کر، بیان ہوتا ہوا سن کر یوں گدھے بھاگ جاتے ہیں۔ بات قرآن کی ہے، میری طرف سے سختی تو نہیں ہے، یہ نوٹ کرو، ترجمہ گھروں میں دیکھو۔ لہٰذا ان بھاگنے والوں سے پوچھو کہ کس حیثیت سے بھاگتے ہو، کس حیثیت سے اور کیا سوچ کر کے قرآن سے منہ پھیرتے ہو؟ اس کا سیکھنا سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے تو یہ بھی اپنی کج فہمی دور کرو، یہ اختیاری نہیں لازمی مضمون کا درجہ رکھتا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یہ خیال کر کے بھاگتے ہو کہ اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی تو یہ بھی غلط فہمی دور کرو۔ سوف تسألون 25ویں پارہ میں فرمایا قرآن کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی، سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے ان کو کس سے تشبیہ دی؟ گدھوں سے، اور وہ بھی جنگلی۔ فرت، بھاگے جا رہے ہیں، فرت، فرہ یا فرار ہونا، بھاگنا، فرت بھاگے جا رہے ہیں، من قسورۃ، شیر سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کا بھاگنا ان کو کام نہیں دے گا، ان کے بچاؤ کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یریدو، بلکہ چاہتا ہے، کل امرئ، ہر ایک شخص، منہم، ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، ان کے یوتا، دیے جائیں، یوتا، دیے جائیں، صحفاً، صحیفے ورق، منشرتاً، کھلے ہوئے، منشرتاً، کھلے ہوئے۔ جب آپ نے مکہ کے لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا، یہ رب کا کلام ہے، اسے مانو، کہنے لگے رب آپ پہ نازل کر سکتا ہے، ہم پہ نہیں کر سکتا۔ اگر رب نے کوئی کلام نازل کرنی ہے، کتابچہ صحیفہ بھیجنی ہے، تو کم از کم ہم میں سے ہر ایک پر ایک ایک نازل ہونا چاہیے، اور رب کہے کہ یہ پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس کو مانو۔ یہ یرید کل امرئ منہم، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک آدمی ان کا، ان یؤتا، کہ وہ دیے جائیں، صحفاً، صحیفے ورق، منشرتاً، کھلے ہوئے۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، تمہاری یہ تمنا بے سود، بے اصل اور احمقانہ ہے۔
اللہ یہ ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ بلکہ لا یخافون الآخرہ، ان میں آخرت کا ڈر اور خوف بالکل موجود نہیں، آخرت سے بے خوف و خطر ہیں، آخرت کا فکر اور دھیان نہیں، تب ایسی حیوانوں والی باتیں، احمقانہ باتیں، جہالت بھری باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ کرتے رہے، کبھی بھی ان کی تمنا پوری ہونے والی ہے ہی نہیں۔ بلکہ سنو، فرمایا انہو، بے شک وہی قرآن، انہو بے شک وہی قرآن کلام اللہ، تذکرۃ کافی ہے نصیحت، کسی اور صحیفے کتابچے کی اتارنے کی ضرورت نہیں۔ انہو تذکرۃ، وہی کامل ہے، کافی ہے، شافی ہے، مکمل اور اکمل ہے نصیحت، قرآن مقدس جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا۔ فمن، پس جو شخص شاء چاہے، ذاکرہ تو اسی سے نصیحت حاصل کرے، اسی قرآن سے، ذاکرہ اسی سے عبرت پکڑے، اسی سے ہدایت کو قبول کرے، پر کرے گا کون؟ وما یذکرون، نہیں وہ نصیحت پکڑتے الا مگر ان یشاء اللہ، کہ چاہے اللہ کریم، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مشیت اور چاہت سے وہی ہدایت قبول کرے گا، قرآن کلام اللہ سے نصیحت پکڑے گا جسے اللہ چاہے گا، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اپنے قرآن کے ذریعے جسے چاہے گا عطا کرے گا، اور چاہتا اس کے لیے ہے جس کے دل میں انابت ہو، رجوع ہو، طلب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا وہی اللہ، ہوا وہی اللہ، اہل التقوی، اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اہل التقوی اس قابل ہے، اس کا اہل وہی اللہ ہے، التقوی کہ جس سے ڈرا جائے۔ ہوا خبر مقدم کی، اہل التقوی تقوی کا اہل کہ جس سے ڈرا جائے، وہ فرمایا صرف اللہ کی شان ہے کہ ڈرنا، دل میں خوف رکھنا، ما فوق الاسباب، یہ صرف اللہ کا دل میں ڈر ہو، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف دل میں نہ۔ فلانا صدر ہے، فلانا وزیر، فلانا چودھری تے، فلانا بڑا جاگیردار، مالدار تے، فلانا وڈیرا ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، اللہ کریم کے علاوہ دل میں ما فوق الاسباب کسی کا ڈر اور خوف رکھنا ٹھیک۔ طبی طور پہ جو خوف ہوتا ہے، رات کو بعض آدمی اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کوئی سانپ بچھو سے، جنگلی وحشی درندوں سے، یہ طبی ہے، غیر اختیاری ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہے ما فوق الاسباب کہ میرا کوئی ہے کچھ بگاڑ دے گا، یہ ڈر ہو تو صرف کس کی ذات کا ہو؟ اللہ کی ذات کا۔ اور فرمایا جب تم صرف اللہ کا تقوی اور ڈر اپنے دل میں رکھو گے تو وہ اہل المغفرہ، وہ اللہ کریم ہی ہے کہ وہ بخشش کرنے والا، بخشش اور مغفرت فرمانے والا، جو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں پھر اللہ ان کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ دل میں تقوی صرف اللہ کا رکھ، اس پہ ثمرہ اور انعام ملے گا، اللہ مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے درست عمل کی توفیق عطا فرمائے۔